امریکہ اور ایران کی کشیدگی عروج پر ہے اور ایک ایسے موقع پر بحیرہ روم سے ایک بہت دلچسپ خبر سامنے آ رہی ہے۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ امریکہ کا جو سب سے بڑا اور سب سے جدید بحری بیڑا ہے جیرالڈ آر فورڈ، وہ اس وقت ایران کی طرف محو سفر ہے اور اس وقت بحیرہ روم سے گزر رہا ہے، اور اس پر جو ٹوائلٹس ہیں وہ کلاگ ہو گئے ہیں، بند ہو گئے ہیں، خراب ہو گئے ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہنے لگے ہیں۔ ٹوائلٹس بند ہونے کی وجہ سے وہ ان میں سے تقریباً 650 ٹوائلٹس ہیں جن میں سے بیشتر جو ہیں وہ ناقابل استعمال ہو گئے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو امریکی بحری بیڑے پہ سوار ہیں فوجی، ان کے لیے اندر کے حصے میں سانس لینا اور وہاں کچھ وقت گزارنا جو ہے نا وہ محال ہوتا جا رہا ہے۔ اب دوسرا چیلنج یہ ہے کہ ان کو ٹھیک بھی نہیں کیا جا سکتا ہے، ان کی صفائی بھی نہیں ممکن۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے امریکی بحری بیڑے کو کہیں پہ ڈاک ہونا پڑے گا، رکنا پڑے گا، ٹھہرنا پڑے گا، لنگر انداز ہونا پڑے گا، اور وہاں پہ ایک پورا ایک ایس او پی ہوتا ہے جس کے تحت اس کی صفائی کی جا سکتی ہے۔ یہ گھر کا ٹوائلٹ نہیں ہوتا، یہ ایئر پلین کا ٹوائلٹ نہیں ہوتا کہ جسے آپ ویسٹ ہے وہ سک کر کے ایک کنٹینرز میں پھینک سکتے ہیں۔ اس میں آپ جو سارے بڑے پائپس ہوتے ہیں، سارا نظام بہت بڑے پیمانے پہ لگایا گیا ہوتا ہے، اور اس میں اس کو ٹریٹ کیے بغیر آپ نہیں پھینک سکتے۔ اب سمندر میں تو وہ فضلہ بالکل بھی نہیں پھینکا جا سکتا، کیونکہ بہت ساری سینکشنز ایسی ہیں انوائرمنٹ کے حوالے سے، ماحولیات کی بہت سارے قوانین ایسے ہیں جس کی وجہ سے انہیں سمندر برد نہیں کیا جا سکتا، سمندر میں پھینکا نہیں جا سکتا اس فضلے کو ٹریٹ کیے بغیر، اور ٹریٹ ظاہر نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ خراب ہو چکے ہیں۔ اب ان ساری چیزوں سے تو وہ نبردآزما تھے ہی سارے فوجی، کہ ان کو ایک اور پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ وہ مسلسل سفر میں ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ ہوم سکنس کا شکار ہو گئے ہیں۔ جون 2025 سے جیرالڈ آر فورڈ مسلسل سفر میں ہے۔ پہلے کریبین سی میں تھا، اس کے بعد بحیرہ روم میں تھا، پہلے یہ یو ایس مرینز کی حفاظت کر رہا تھا، انہیں سپورٹ دے رہا تھا وینیزویلا کے آپریشن میں، جس میں ان کے صدر نکولس مدورو کو اٹھا کے لے جایا گیا امریکہ۔ اس پورے آپریشن میں بھی یہ شامل رہے، اور اس کے بعد ان کا اندازہ تھا کہ شاید ہم اپنے گھروں کو پہنچ جائیں گے، اور ایک ایسٹیمیٹڈ ٹائم بھی تھا کہ ورجینیا میں اس کو فیبرری کے شروع میں اس امریکی بحری بیڑے کو پہنچنا تھا، لیکن ایران سے چونکہ ٹینشن شروع ہوئی اور وہ بڑھتی گئی اور اس حد تک بڑھ گئی کہ ان کو وہیں سمندر میں ہی یہ پیغام ملا کہ آپ جہاں پر ہیں وہیں سے بحیرہ روم کے راستے ایران کی طرف روانہ ہو جائیں، کیونکہ وہاں پہ ممکنہ طور پر ایک جنگ چھڑ سکتی ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ یہ مسلسل سفر میں رہنے کی وجہ سے پہلے ایک ایسٹیمیٹ یہ تھا کہ تقریباً 6 ماہ جو ہے ایک میکسیمم ٹائم پیریڈ ہے جس میں آپ ڈیوٹی لے سکتے ہیں سیلرز سے، لیکن اس وقت اس سے بھی زیادہ ٹائم ہو چکا ہے، اور وہ بہت زیادہ ہوم سکنس کا شکار ہو چکے ہیں، اپنے پیاروں کا انتظار کر رہے ہیں، ان کو بہت شدت سے یاد کر رہے ہیں، پیارے بھی ان کو بہت شدت سے یاد کر رہے ہیں۔ اب اس میں ہو یہ رہا ہے، اس میں سے ایک فوجی ایسا ہے جس میں اس کے پردادا کی ڈیتھ ہو گئی، اور وہ آخری رسومات میں شرکت ہی نہیں کر سکا، اور یہ خط و کتابت گھر سے چل رہی ہے، بات ہو رہی ہے، اور وہ اپنے پچھتاوے کا اظہار کر رہا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل اور ڈیلی میل اس خبر کو لکھ رہے ہیں، اور امریکہ اور برطانوی اخبارات، اور بتا رہے ہیں کہ ایک فوجی ایسا ہے جس کی بہن کی طلاق ہو گئی، اور وہ ڈائیورس کے موقع پر موجود نہیں تھا، وہ اپنی بہن کو کنسول نہیں کر سکا، اور اس کے بہت اہم لمحات تھے جس میں اس کو اپنے بھائی کی ضرورت تھی، لیکن بھائی وہاں موجود نہیں تھا۔ ایک خاتون لکھتی ہیں کہ ان کے شوہر جو ہیں وہ سیلر ہیں اسی امریکی بحری بیڑے پہ، اور وہ بہت عرصے سے گئے ہوئے ہیں اور وہ واپس نہیں آئے ہیں، اور وہاں پہ وہ اپنی ضرورت کا سامان منگوا رہے ہیں، اور ہم ان کو مسلسل بھیج رہے ہیں۔ تقریباً 17 پارسل وہ اپنے شوہر کو وہاں بھجوا چکی ہیں۔ تیسرا ایک بڑا مسئلہ اس میں یہ ہوا ہے کہ جتنے فوجی تھے وہ یکسانیت کا شکار ہونے کی وجہ سے بھی بہت زیادہ اکتا گئے ہیں۔ خوراک اور جو کھانا اور جو فوڈ وہاں پہ مل رہا ہے، وہ فوڈ کھا کھا کے وہ اکتا گئے، بیزار ہو چکے ہیں، اور انہیں اپنے گھر کے وہ والے کھانے یاد آ رہے ہیں جو بہت ہی مزیدار تھے، اسپائسی تھے، ساسیجز ان کو یاد آ رہی ہیں، بہت سارے ایسے کھانے یاد آ رہے ہیں جو اپنے گھر والوں کو لکھ رہے ہیں کہ آپ بھیجیں، اور وہاں پہ ڈیلی میل یہ لکھ رہا ہے کہ وہ شپ کیے جا رہے ہیں وہاں پہ فوجیوں کے لیے گھر والے، اور وہاں بھجوا رہے ہیں۔ ایک خاتون بتا رہی ہیں کہ انہوں نے 17 ایسے پارسل اب تک وہاں روانہ کر چکی ہیں اپنے شوہر کو، جو جیرالڈ آر فورڈ پر تعینات ہیں۔ اس میں کھانے پینے کا بھی سامان ہے، اس میں کچھ ضروری اشیاء بھی ہیں جو روزمرہ زندگی سے متعلق ہوتی ہیں۔ تو اب ایک اور یہ ساری صورتحال تو ہے جس میں وہ ظاہر ہے اپنی بات چیت کر رہے ہیں اور اس امید کا اظہار کر رہے ہیں کہ شاید وہ جلدی اپنے لوٹ کر اپنے پیاروں سے مل سکیں گے، لیکن اس میں پرابلم یہ ہے کہ اب مسلسل یہ ٹینشن بٹوین یو ایس اینڈ ایران ماؤنٹ ہو رہی ہے، مسلسل ماؤنٹ ہو رہی ہے، مسلسل بڑھ رہی ہے، جس کی وجہ سے مزید ٹائم لیا جا رہا ہے۔ نیگوسیشنز بھی ایک طرف چل رہی ہیں، ایران سے بات بھی
ہو رہی ہے اور ایک طرف صدر ٹرمپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 10 سے 15 دن میں کوئی بڑی کارروائی ہو سکتی ہے اگر ایران تمام باتوں کو نہیں مانا، اس نے تسلیم نہیں کیے تمام احکامات جو یو ایس دے رہا ہے، جو کہ بظاہر لگ رہا ہے کہ ایران بالکل جھکنے کے موڈ میں نہیں ہے، وہ اپنے واضح پیغامات دے چکا ہے۔ تو اب اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ اگر ہم 15 دن ابھی مزید بھی ایڈ کر لیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ تقریباً مارچ کے وسط یا مارچ کے آخر تک ان امریکی فوجیوں کے گھر واپسی کا امکان فی الحال نظر نہیں آ رہا، کیونکہ یہ ایک ممکنہ جنگ میں جا سکتے ہیں اور اس میں مزید وقت لگ سکتا ہے۔ تو یہ دو مسئلے ان کے سر پہ جو ہے وہ تلوار بن کے لٹک رہے ہیں، بہت زیادہ مشکل کے شکار ہیں۔ پہلا کہ وہ ٹوائلٹ سے استعمال نہیں کر سکتے امریکی بحری بیڑے پہ، اور دوسری بات کہ ان کے پسند کے کھانے نہیں ہیں، وہ وہاں سے بھی اکتائے ہوئے ہیں، اور تیسرے ان کو اپنے پیاروں کی بہت شدت سے یاد آ رہی ہے اور وہ اپنے گھر والوں سے اس طرح سے مل نہیں پا رہے اور صرف ایک ملاقات کر پا رہے ہیں، ایک آن لائن میٹنگ کے طور پہ بات کر پا رہے ہیں، لیکن ان سے مل نہیں پا رہے، ان کو تھام نہیں پا رہے، ان کو گلے نہیں لگا پا رہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو اس وقت امریکی فوجی جو ہے بحیرہ روم میں اس کا سامنا کر رہے ہیں۔